الحمد للہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی وقال اللہ تعالی قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی وقال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد بلا تمہید اختصار کے ساتھ چند ایک گزارشات. ممکنہ حد تک آج رمضان کی آخری رات ہے. ممکنہ حد تک زیادہ امکان اسی بات کے ہیں، حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے. ہماری تو خواہش ہے کہ ایک اور دن مل جائے، ہے نا آپ کی خواہش؟ لیکن نظام چلانے والا ہی جانتا ہے کہ پرسوں عید ہے یا پھر جمعے. ذرا تصور فرمائیں کہ اگر دنیا میں ہمیں بتا دیا جائے کہ آج تمہاری آخری رات ہے، تو وہ رات ہم کیسے گزاریں گے؟ اگر ہمیں بتا دیا جائے کہ کل کا دن تمہارا آخری دن ہے اور تم آزاد ہو، جیسے چاہو جو چاہو کرو، کل تو کوئی نہیں پوچھے گا لیکن اس کے بعد تم سے سوال ہوگا، تو کیا جو رویہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے کیا وہی رویہ اختیار کریں گے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ میں نے تقریر آپ کے ساتھ مل کے کرنی ہے کیونکہ یہ میرا اپنا گھر ہے، یہ کوئی تقریر سنانے کی جگہ نہیں ہے. اور آپ میرے بھائی ہیں، دانش صاحب سے مجھے ویسے ہی بڑی محبت ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ کے لیے ہے. تو یہ میرا ماحول ہے، ان کا ماحول ہے. میں آپ کے سروں کے اوپر سے کوئی گزارنا نہیں چاہ رہا کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں. اس سوال کا جواب کیا ہے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ یار آج آپ کا آخری دن ہے، آخری رات ہے. وہ رات اور وہ دن میرے لیے کتنا اہم ہوگا، اور کیا میں پھر بھی اسی غفلت میں رہوں گا جس میں ہوں؟ میرے لیے یہ وقت کیسے بدل جائے گا؟ اس کی ایک ایک گھڑی میرے لیے کتنی قیمتی ہو جائے گی؟ میں کون ہوں؟ میری حیثیت کیا ہے؟ اس وقت 8 ارب زندہ انسانوں میں میں ایک ادنا سا انسان ہوں. ذرا اس پر غور فرمائیے. کبھی ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، تو اپنی حقیقت کو جاننے کے لیے، یا یوں سمجھیے تھوڑا تلخ سخت لفظ ہے کہ اپنی اوقات کو جاننے کے لیے تصور کریں کہ میں کون ہوں. 8 ارب انسان اکٹھے ہوں ایک جگہ، 8 ہی ارب، باقی جو مر گئے وہ پہلے چلے گئے، جو اور آئیں گے جانے وہ کتنے ارب ہوں گے. ان سب میں اگر کھڑا ہوں تو مجھے کون پہچانے گا؟
میری حیثیت کیا ہوگی؟ اور پھر ایسی جگہ پر جہاں نہ میری صلاحیت کو کوئی گریس مارکس دے گا، اہمیت دے گا، نہ میرے مال کو، نہ میری شکل کو، نہ میرے خاندان کو، نہ میرے ذاتی، قومی، قبیلہ جاتی، وطنی وقار کو۔ وہاں میری کوئی اور پہچان نہیں سوائے میں خود کے کہ میں کیا ہوں۔ اس حال میں، اور پھر یحشر الناس عراتا حفاتا غرلا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے برہنہ، بغیر کپڑوں کے، ننگے پاؤں اور غیر مختون، یہ کھڑا ہوگا وہاں پر، اور اس جیسے اربوں خربوں ہوں گے، اور اس روز اپنی حیثیت کو اچھی طرح سے جان لے گا، اس قدر جان لے گا کہ یہاں اس کی نگاہ عریانی کو ڈھونڈنے والے کی نگاہ، وہاں سب عریاں ہیں اور کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ منظر بدل گیا ہے۔ اس دنیا میں رونا، چیخنا، چلانا، آہ بکا کرنا، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اور یہاں اس کے بہت سے معنی ہیں، بہت قیمتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی تعلق کے لیے آپ دیدہ ہو جائیں اور رو پڑیں تو وہ آپ کی قدر کرتا ہے، تو اگر خالق کائنات کے لیے کبھی رویا جائے، اس کی محبت میں یا اس کے خوف، ڈر، خشیت، غضب، عقاب سے ڈرتے ہوئے رویا جائے تو وہ رونا کتنا اہم ہوگا کہ اگر ایک آنسو آپ کی آنکھ سے ٹپک پڑے اور آپ کے گال سے ہوتا ہوا آپ کی داڑھی یا آپ کے کپڑوں میں جذب ہو جائے، بظاہر یہ مٹ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، یہ آنسو نکلا اور ختم ہو گیا، لیکن یہ ایسا بڑا سیلاب ہے جو میرے اور آپ کے لاتعداد بے شمار گناہوں کو ساتھ بہا لے گیا ہے۔ اس کی ماہیت یا اس کی کیفیت یا اس کی وہ کیپیسٹی کم ہوئی ہے، باہر نہیں نکلا، ڈھلکا نہیں ہے، جذب نہیں ہوا، اٹک گیا آپ کی ان پلکوں میں۔ میں حدیث کے مفہوم سے عرض کر رہا ہوں، اتنا سا بھی جو آپ کی پلک میں اٹک جائے، یہ بھی ایک سیلاب کی مانند آپ کے تمام گناہوں کو ساتھ لے کر ختم کر دے گا، اگر اللہ کے لیے ہو۔ اور ہم تو بہت ہی سخت دل لوگ ہیں، ہمارے دل تو لوہے کے ہیں، ہماری آنکھیں پتھر کی ہو گئی ہیں، ان میں آنسو آنا تو ویسے ہی بڑا مشکل ہے۔ ہاں، دنیا کے معاملات پر ہر وقت آپ دیدہ رہتے ہیں۔ چلے آخری کیفیت یہ ہے کہ اگر آنکھ میں آنسو صرف تیر ہی جائے، کتنا، لبالب بھر کر نہیں، دونوں میں نہیں، کسی ایک میں ہی آ گیا ہے، اور اتنا سا آیا ہے جتنا کہ مکھی کا سر ہوتا ہے، اتنا سا پانی بھی میری اور آپ کی آنکھ میں اللہ کے خوف سے اور اس کی محبت میں، اس سے ڈرتے ہوئے، اس کے سامنے جواب دہی کے احساس سے صرف تیر جائے، باہر نہیں نکلا، آنکھ سے ٹپکا نہیں ہے، پلک میں اٹکا نہیں ہے، لیکن صرف اندر تیرا ہے، ایک نمی سی آئی ہے، اتنے سے بھی میرا اور آپ کا کریم خالق مالک، جسے میری اور آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو صمد ہے، بے نیاز ہے تمام رشتوں سے، وہ اس سے بھی ہم سب کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یوں سمجھیے یہ رات آخری رات ہے آپ کی اور میری، زندگی کی آخری رات ہے۔
اور یوں سمجھیے کہ یہ بات بھی میری اور آپ کی جو ہو رہی ہے، یہ بات بھی آخری ہے، یہ پیغام بھی آخری دفعہ آپ کو، ویسے بھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تو مانا، لیکن آپ کو اس طرح سے مانا آخری نبی، آخری پیغام، آخری کی کچھ اہمیت اجاگر ہوئی آپ کی نظر میں۔ رات آخری ہے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ صبح آپ دنیا میں نہیں رہیں گے، تو کیا آپ پھر اس آخری رات کو ایسے ہی گزاریں گے جیسے آپ گزار رہے ہیں؟ دن آخری ہے اور اس کے بعد آپ کے لیے دوبارہ کوئی شام، کوئی صبح، کوئی رات نہیں ہے، تو کیا وہ دن آخری جو ہے اسی طرح سے گزاریں گے جیسے آپ گزارتے ہیں؟ نبی آخری ہے، نبی آخری ہے، کنفرم، یقین ہے، بالیقین، حق الیقین ہے۔ اس کے بعد کوئی اور نبی؟ تو اس نبی کے ساتھ وہی کریں گے جو اب کر رہے ہیں۔ نبی آخری ہے، نہیں سمجھے؟ پھر دوہرا دیتا ہوں، رات آخری ہے تو رات بدل جائے گی، دن آخری ہے تو دن بدل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی آخری ہے، اس کے لیے احساس کیوں نہیں بدل رہا؟ اس کے حکم کی کیفیت اور اہمیت اور حیثیت کیوں نہیں بدل رہی؟ اس کی حیثیت اجاگر کیوں نہیں ہو رہی؟ میری اور آپ کی نظروں اور نگاہوں میں یہ بیٹھ کیوں نہیں رہی کہ یہ آخری پیغام ہے، اس کے بعد کوئی پیغام نہیں، یہ آخری موقع ہے دنیا کو، اس کے بعد کوئی موقع نہیں؟ تو جو آپ کو موقع مل جائے، آخری دفعہ چانس، آپ کسی، یہ ہم اب تو صورتحال ہی بدل گئی، اب تو لوگ بھی سے پتہ نہیں پاس ہو ہی جاتے ہوں گے، اب ہم خود پڑھاتے ہیں، تو جب کبھی وہ پنجاب یونیورسٹی کے 3 چانس ہوتے تھے بی اے کرنے کے لیے، تو پہلے چانس میں کوئی فیل ہو جاتا تھا، لوگ اس کو کہتے کہ چلو یہ موقع ہے، پھر دوسرے چانس میں رہ جاتا تو کہتے موقع ہے، آخری موقع پہ تو خود طالب علم بھی بڑا ہی زور لگا دیتا کہ یہ آخری چانس ہے میرے پاس۔ آخری چانس کو اور آخری بات کو اور آخری دن کو اور آخری رات کو اہمیت مل جاتی ہے، آخری نبی کو کیوں نہیں مل رہی بھائی؟ اس کے پیغام کو کیوں نہیں مل رہی؟ وہ کہہ رہے ہیں آخری نبی کہ سچی توبہ کرو، وہ پیغام دے رہے ہیں التائب الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا اس طرح سے گناہوں سے آزاد ہو جاتا ہے جیسے کہ یہی نہ ہو۔ تو میرے دل سے وہ توبہ کیوں نہیں نکل رہی؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور حیثیت میری نظروں میں بھی واضح ہوئی۔ میں نے کلمہ تو پڑھا ہے، لیکن کلمے کے اس تقاضے کو سمجھا نہیں ہے جس کے ساتھ میں نے نبی کو نبی مانا۔ نبی ماننے کے بعد پھر اپنا رواج، اپنا مزاج، اپنی قوم، قبیلے، برادری کی رسم و رواج کیا ہوتی ہیں، پھر اپنی خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ نبی مانا ہو، نبی کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے؟ کیا رسول مان لینے، تسلیم کرنے، اعلان کر دینے، اعتراف کرنے کے بعد اس کا حق نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد بھی میرا اختیار باقی، میں اپنا چہرہ، اپنی شکل، اپنی صورت، اپنا گھر بار، کاروبار، معاملات، سب کچھ اپنی مرضی سے ترتیب دوں؟ کیا وہ اسی لیے آئے تھے؟ اگر میں نے اور آپ نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنا تھی تو نبی پاک کیوں آئے تھے؟ کیا لینے آئے تھے؟ کیوں مارے کھائے میرے نبی نے؟ 6 میل کے پتھر کیوں برداشت کیے؟ کس لیے اتنے سارے صحابہ شہید ہوئے؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ آخر کیا تھا؟ ہم تو سال کے 52 خطبے، مہینے میں 1 مہینہ پورا مسلسل قرآن، ایسے صحابہ نے سنا، ایسے صحابہ نے سنا، 30 دن اہتمام کے ساتھ صحابہ نے رسول اللہ کی زندگی میں سنا آپ سے، 3 دن سنا، چوتھے دن آپ نہیں نکلے کہ کہیں فرضی نہ ہو جائے۔ تو اتنے اہتمام کے ساتھ جیسے ہم قرآن سن رہے ہیں، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے سیدنا عمر کے زمانے میں کچھ تھوڑا بہت اہتمام شروع ہوا ہے، لیکن اتنی سہولتیں، اتنی آسانیاں، اتنی فراوانیاں تب تھیں، اتنی تفہیم کے دور
خلاصے، تفسیر کے دورے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. ایسے تھا ماحول وہاں پر. لیکن ان کی کیفیت کیا ہے کہ ان کے سامنے نبی کی ایک بات پہنچ جائے تو ان کا رواج پیچھے رہ جاتا ہے، مزاج پیچھے رہ جاتا ہے. قوم قبیلے کی رسم و رواج، اس کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات ہی نہیں ہے. رسول اللہ کی بات آ گئی، سب کچھ ختم. ہمارے ہاں کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم نے آخری بھی مانا، خاتم النبیین بھی تسلیم کیا، پیغام بھی آخری ہے، مکمل ہے، اس کے بعد آنا نہیں، محفوظ بھی ہے، یہ بھی یقین ہے. اس کے باوجود بھی یہ قرآن ہم نے سن لیا، مکمل سن لیا. تو کیا اس میں سنا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا، سنا، مان بھی لیا، پھر اس کے بعد آنکھ ہمارا تو نہیں ہوگی؟ کیا اس میں سنا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آج کے بعد آنکھ اٹھا کر نہ چلنا؟ تو جنہوں نے مانا انہوں نے تو جھکا لی اسی وقت، انہوں نے آوارہ کی، انہوں نے سنا، ہم نے بھی سنا. ان کے سننے ہمارے سننے میں، انہوں نے سنا لا یغتب بعضکم بعضا، آج کے بعد غیبت نہیں ہوگی. تو اٹھاؤ صحابہ کی مجلسیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم کیا کرتے تھے؟ قرآن کیا کہتے ہیں؟ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ صحابہ کی شان ہے. جہاں بیٹھتے ہیں قرآن کی بات، حدیث کی بات، نبی کی بات، سیرت کی بات، سنت کی بات، جہاں بیٹھتے ایک دوسرے سے قرآن سنتے، ایک دوسرے سے اچھی بات کہتے. ان کے بھی سامنے ایسے ہی ہماری طرح دنیا کو پیش کیا جاتا تھا. گندی غلیظ عورتیں آتی تھیں، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ والذین اذا مروا باللغو مروا کراما. قرآن ان کی تعریف کر رہا. ہم نے اس کے مطابق ہونا پسند کیا؟ ہم تو الجھتے ہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. بڑے بڑے نیکوکار، ان کی ایک مہینے کی گوگل سرچ دیکھ لیجیے، آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ کہاں کھڑا ہے. پتہ چل جائے گا کتنی نیکی اس کے پاس ہے، کتنا عقیدہ اس کے پاس ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ اس نے قرآن مجید کے بہت بڑے پیغام کو سمجھا ہی نہیں ہے. وہ بہت بڑا پیغام کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اس نے سمجھا نہیں اس بات کو. اتنا حکم، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کس کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کس کا مقام بیان کیا جا رہا ہے؟ لتؤمنوا باللہ وتعزروہ وتوقروہ. اٹھاؤ قرآن مجید کا کوئی مقام. کہاں نبی پاک کی حیثیت کو پیچھے کیا گیا ہے؟ ہر جگہ ہر وقت تکرار ہی یہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اطاعت، اتباع، منظر بیان کیے جا رہے ہیں. سابقہ قوموں کی اپنے نبیوں کے ساتھ برا رویہ، عدم اطاعت، نافرمانی کے رویے پیش کیے جا رہے ہیں. کیوں یہ سارا کچھ ہوا؟ اس لیے کہ اس نبی کی بات کو مانو. کیوں مانو؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ان هو الا وحی یوحی. اس کا کلام دوسروں کے کلام جیسا، اس کی بات دوسروں کی بات جیسی، اس کا کہنا دوسروں کے کہنے جیسا نہیں ہے کہ یہ ہماری مرضی سے بولتا، اپنی مرضی سے بات ہی کرتا. دوسرے لوگ، کوئی اور بھی ہے جس کے کہنے سے دین بنتا ہو، جس کے چلنے سے دین بنتا ہو، جس کے بولنے سے دین بنتا ہو، جس کا نہانا دین ہو، جس کا کھانا دین ہو، پینا، پہننا، اوڑھنا، سونا، جاگنا دین ہو. تو دین تو اس سے لیں گے، توبہ بھی اسی سے ہے. مجھے کہا گیا تھا کہ توبہ کے حوالے سے تو میں انشاءاللہ توبہ ہی کی بات کر رہا ہوں. تھوڑا یہ پہلو اجاگر کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کل ایک چلیں جو سمجھ آتی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کہ
توبہ بھی تو تبھی سمجھ آئے گی نا جب رسول اللہ کو سمجھوں. رسول اللہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. میرے نبی معصوم پیدا ہوئے, گناہوں سے دور رہے, ہمیشہ آپ محفوظ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جس پر اعتراض کیا جا سکے, پھر بھی اللہ نے آپ کی شان کو اور بڑھانے کے لیے اور آپ کے مقام کو اور بلند کرنے کے لیے فرمایا ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سب معاف کر دیے, حالانکہ ہے ہی نہیں, یہ شان بڑھانے کی بات تھی اصل میں. اس کے باوجود صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم میں بیٹھے ہوتے, ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے, باتوں کے دوران جب وقفہ آتا, جب میں بیٹھا ہوا ہوں آپ بھی بیٹھے ہوئے, ہم بات چیت کر رہے ہیں, کبھی کوئی بات کر رہا ہے, کبھی کوئی سوال کر رہا ہے, اس دوران جو وقفہ خاموشی, کیا کرتے اللہ کے نبی؟ فرماتے ہم گن لیتے کہ اللہ کے نبی ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ معافی مانگ لیتے اللہ سے. جس پر گناہ ہے ہی نہیں, جس کو اللہ نے محفوظ پیدا کیا, معصوم پیدا کیا. تو میں نے سمجھا ہوتا کہ میرا نبی کیا ہے, اس کا مقام اور حیثیت کیا ہے, تو میں اس طرح سے دندناتا پھرتا. میرا حال یہ ہوتا کہ رمضان آئے تو مسجدیں بھر جائیں اور رمضان چلا جائے تو مسجدیں خالی. جب تک آپ نبی پاک کی حیثیت کو نہیں سمجھتے آپ کو دین کے کسی تصور کی سمجھ نہیں آ سکتی. آپ اس کو اسی طرح روا روی مروت سے لیں گے جیسے لے رہے ہیں, وہی کریں گے جو کر رہے ہیں. سچ بتاؤ اس طرح کے دین ماننے سے کوئی ابھی تو یہ ماحول نہیں آیا, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, جو حالات لگ رہے ہیں کہ کبھی کوئی باہر آ کے, ابھی تو کرونا کے ڈر سے ہی مسجدیں خالی ہو گئیں, تو کبھی کوئی ایسا حاکم ظالم, ایسا حکمران, ایسی اللہ نہ کرے, محفوظ رہیں, اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے, پوری دنیا کو محفوظ رکھے. تو کبھی کوئی باہر کھڑا ہو گیا آ کے گن لے کر کہ جو نماز پڑھنے گیا اس کو گولی سے اڑا دوں گا, کون پڑھنے آئے گا؟ یہ تو عام موسموں میں نہیں آ رہے. کبھی غور فرمائیں اس بات پر کہ میری آنے والی نسلیں, ان پر کس طرح کی آزمائشیں آنے والی ہیں. آج میں لا تعلق ہو رہا ہوں دین سے, تو میری اولاد, میرے بچے, میرے بیٹے, میری بیٹیاں اپنے ماتھوں پر ملحد لکھوانے کو تیار ہو گئے. یہ سیکولر بنتے جا رہے ہیں, یہ اپنے گندے غلیظ پیڈ اٹھا کر سڑکوں پر نکل گئے. مجھے تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس بات پر. اکیلے بیٹھ کے توبہ کرتا رہوں یا ماحول کو دیکھوں؟ یہ سارا ماحول کیوں خراب ہوا؟ اس لیے کہ میرے واعظ نے, میرے خطیب نے, میرے مولوی نے, میرے امام نے بھی محمد رسول اللہ کی اہمیت کو اجاگر نہیں کیا. محبت کا درس تو دیا ہے, لیکن وہ بات, وہ نقطہ نہیں سمجھایا جس نقطے کے بعد دین آسان ہو جاتا ہے. وہ نقطہ کہ جو سمجھ آ جائے تو پھر ایک کمزور عورت کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے پوچھا جائے بتلاؤ محمد کا دین چھوڑتی ہو کہ نہیں چھوڑتی, وگرنہ 2 ٹکڑے کر دیں گے. وہ کیا تھا, وہ کیا اعجاز تھا, وہ کیا تعلیم تھی, اس کو کیا راز سمجھ آیا. کہتی ہے 2 ٹکڑے کرتے ہو تو کر دو, اس دین کو اب چھوڑا جا سکتا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب دین سمجھ آتا ہے. اور دین کب سمجھ آتا ہے؟ جب نبی سمجھ آتے ہیں. نبی کی حیثیت, اللہ کی قسم ہے ابو جہل کو سمجھ تھی اس بات کی. وہ مانتا ہے کہ آپ سچے ہیں, وہ مانتا ہے کہ آپ عالی نسب ہیں. وہ بدر کے دن کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں یہ کیسے کہہ دوں. اس سے کہا گیا کہ چلو ہم تمہارا ساتھ دیتے, 400 سوار لڑاکا جنگجو ساتھ رہیں گے. 900 اور 1300 کا معاملہ تھا. 400 نے کہا ہم واپس جاتے ہیں. کہا رک جاؤ, میرے ساتھ لڑو. کیوں لڑیں؟ ہمارا قافلہ بچ گیا ہے, ہمارا مال بچ گیا, اب نہیں لڑنا ہم نے. لڑو اس لیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں. کیوں ختم کریں؟ کیا ان کا دعویٰ جھوٹا ہے؟ کہہ دو جھوٹا ہے, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس وقت بھی کہتا ہے یہ کیسے کہہ دوں, جو ہم سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پر بہتان کیسے باندھے گا. مانتا تھا کہ آپ سچے ہیں. مسئلہ اس حیثیت کا. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ نبی پاک کو دیکھا, اس سے پہلے میرا کوئی تعارف نہیں تھا. میں ابو جہل کے ساتھ گلی میں چل رہا تھا مکہ کی, اللہ کے نبی سامنے آئے. ابو جہل کو آپ نے دعوت اسلام دی تو کہنے لگا بس چھوڑ دو, میں تمہارے نبی تمہارے رب سے کہہ دوں گا تم نے مجھ پر بڑی محنت کی. آپ چلے گئے. مغیرہ کہتے ہیں میں نے پوچھا
دعوت تو اچھی ہے، کیوں نہیں مان لیتے؟ تو اس نے جو کہانی سنائی، وہ کہانی کیا تھا؟ وہ حیثیت کو پہچانتا تھا۔ کہنے لگا میرا اور ان کا خاندان برابر کا ہے، وہ پانی پلاتے حاجیوں کو، ہم بھی پانی پلاتے، وہ نبیذ کے شربت بناتے، ہم بھی بناتے، وہ سواریاں دیتے تھے، ہم بھی دیتے تھے، ہم برابر کے ہیں۔ ان کے پاس سکایا رفادہ، میرے پاس خارجہ کے امور، برابر کا معاملہ ہے۔ آج میں اس نبی کو، اس آل سے، اس بنو ہاشم کے نبی کو کیسے مان لوں؟ کیوں نہ مانوں بھائی؟ اس لیے کہ نبی ماننے کے بعد ابو جہل کو پتا کہ اپنی مرضی ہو سکتی، اپنی حیثیت باقی رہتی، اپنی سرداری باقی رہتی، اپنا مقام باقی رہتا۔ نبی مانے تو پھر تو سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ نبی مان کر اپنا چہرہ اپنی مرضی کا بنایا جا سکتا؟ نبی مان کر لباس اپنی مرضی کا پہنا جا سکتا؟ نبی مان کر سویا بھی اپنی مرضی کا جا سکتا؟ یہ تو غامدی بکواس کرتا ہے۔ میرے منہ سے کچھ اور نکلنے لگا تھا، بدبخت آدمی کہتا ہے حدیث نہ وحی ہے، نہ الہام ہے، نہ دین ہے، ہسٹری کا علم ہے، تاریخ کا علم ہے۔ ایسے بدبخت کو اللہ عاملہ اللہ بما هو یستحق، میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہہ دیجیے، اللہ ایسے فتنے سے ہماری جان چھڑا دے۔ امت کا ایک بڑا طبقہ گمراہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے۔ حدیث کیا ہوتی ہے؟ قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول۔ اللہ کے نبی نے جو کہا وہ بھی حدیث، جو کہا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ یہ پہلے دن ہی کتاب میں آیا تھا، لکھا ہوا آیا تھا، کسی اور کے گھر آیا تھا، غامدی صاحب کے ابا جان کو پتا چلا تھا؟ کس کے اوپر نازل ہوا؟ نزل بہ علی قلبک، اے حبیب ہم نے تیرے دل پر اتارا۔ نبی اس کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ اس کو یاد بھی نہ کریں، آپ کا کام نہیں، ہم جمع کریں گے، ہم آپ کی زبان پر اس کو جاری کریں گے۔ ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن میں کیا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے غامدی صاحب ہوش کے ناخن لو، قرآن کہہ رہا ہے آپ کو جمع کر دیا، آپ کی زبان سے ادا کروا دیا، صحابہ نے لکھ کر قرآن کو الگ کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم ان علینا بیانہ، بیان اس کا کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں کیا کچھ ہے؟ کس حکم کا کیا معنی ہے؟ کس نے بیان کیا؟ کس نے اتارا؟ کہا ہم اتاریں گے، تم اس کی وضاحتیں کرتے جاؤ۔ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، جو ہم نے نازل کیا اس کو واضح کرنا تمہارا کام، اور یہ بینات اور یہ نصیحت ہم اتاریں گے۔ کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ حدیث ہے۔ قرآن خود حدیث ہے۔ قرآن خود، کیونکہ نبی پاک کی زبان سے جو نکلے وہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن خود حدیث ہے۔ قرآن سب سے پہلی حدیث کی کتاب ہے۔ آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ کسی اور پر تو آئی نہیں۔ آپ نے بیان کیا، آپ نے بیان کیا کہ یہ سورہ البقرہ ہے، آپ نے بیان کیا یہ سورہ الجمعہ ہے، آپ نے بیان کیا یہ سورہ الناس ہے۔ یہ قرآن کس کی زبان سے ادا ہوا؟ کس نے پڑھ کر سنایا؟ تو جو آپ پڑھ کر سنائیں وہ کیا ہوتا ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کیا اس کے بعد بھی کوئی حدیث ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ عقل کا علاج کرواؤ۔ کہتا ہے نہ حدیث وحی ہے، نہ الہام، نہ دین۔ اللہ کا قرآن کہہ رہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، تم نے کبھی شاید کچھ نہ کچھ پڑھا ہوتا، کچھ سمجھا ہوتا۔ اور نطق کس کو کہتے ہیں؟ ایک معنی اس کا زبان ہے، ایک معنی اس کا زبان ہے، اور دوسرا معنی نطق کہتے ہیں دو ہونٹوں کی حرکت کو، اوپر نیچے والا ہونٹ ہلے، اندر سرگوشی کرو، بات ہوتی نہیں۔ کب پتا چلتا ہے کہ تم نے کیا کہا؟ یہ تمہارے ہونٹ ہلے، یہ کھلے، آواز باہر نکلے، ساؤنڈ باہر نکلے، لفظ باہر پھینکا جائے، لوگ پھر سمجھتے ہیں، پھر مانتے ہیں اس نے کوئی بات کہی۔ میرا رب کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ، میرا نبی اپنے ہونٹوں کو حرکت نہیں دیتا۔
عن الہوا، تابع ہو کر اپنی خواہش کے. کب کہتا ہے بات؟ ان ہوا الا وحی یوحا، وحی کا معنی اشارہ کرنا. اللہ فرماتے ہیں جب تک ہم اشارہ نہ کریں ہمارا نبی اپنے ہونٹوں کو حرکت بھی دیتا. ایسے ایسے جاہل ہم پر مسلط ہیں. تو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے اللہ کے نبی کا مقام کیا ہے، نہ ہماری نظر میں نماز کی اہمیت، نہ ہماری نظر میں واپس جانے کی اہمیت، نہ ہماری نظر میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا وہ احساس جو ہونا چاہیے، نہ ہماری نظر میں دین کے دیگر اعمال افعال پر عمل کرنے کی وہ کیفیت جو ہونا چاہیے. کب سمجھ آئے گا؟ جب رسول اللہ سمجھ آئیں گے. جب سمجھ آیا نا کہ اللہ کے نبی کون ہیں، اور تھوڑا سا یہ بھی سمجھ آیا کہ وہ نبی میرے لیے کیا کرتا رہا ہے، جس کا اپنا تو کوئی قصور نہیں، اور میں جو قصوروار ہوں، دن رات قصور کرنے والا ہوں، میرے لیے مانگتا رہا، میرے لیے روتا رہا. مجھے بتاؤ پھر آنکھ نم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پھر کیا یہی ہاؤ ہو شور شغب چلتا رہے گا جو چل رہا ہے؟ کیا ایسے ہی لا تعلق رہو گے اپنے نبی سے جیسے اس وقت ہو؟ اس کی تعلیم کو اتنا ہی کم اہم سمجھو؟ کتنا کم اہم سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر. میں نے آج کچھ اس پر ویسے ہی ایک سٹیٹس میرے دل میں آیا کہ ہم نے کتنا کم سمجھا. ہمیں جو قرآن سنانے والے ہیں ہم نے ان کو کیا اہمیت دی ہے، ہم نے ان کو محتاج سمجھا. یہ تو دانش صاحب جیسے تو اللہ کرے ہم سارے گھرانوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں، اور مالدار گھرانوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو خود مسلح پہ کھڑے ہوں تاکہ لوگ قرآن کی عظمت کو سمجھیں. قرآن کی عظمت وہ غریبوں نے، ان کمزوروں نے، ان دال کھانے والوں نے مسلوں چٹائیوں پر بیٹھ کر قرآن سیکھا، اور تمہارے گھروں کے سامنے مسجدیں بنی، ان کی امامت کروائی، تمہارے محتاج بن کر، تمہاری طرف سے ہاتھ بڑھا کر، اور تم نے ان کو حقیر جان کر رکھا. اس کے باوجود بھی قرآن کی خدمت کرتے. تم نے سمجھا نہیں کہ قرآن کتنا بڑا معجزہ اور کتنا بڑا تحفہ تھا، اور قرآن کو سینے میں بسانے والا کتنا بڑا تھا. تمہارے پاس تمہاری مسجد میں آتا ہے تو تمہارا دامن تنگ پڑ جاتا ہے. یہی کوئی چودھری گنڈا بدماش سیاستدان آ جائے، تم اپنا مال نچھاور کر دو اس پر، اس کی خوشنودی کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دو. لیکن جب قرآن والا تمہارے محلے میں آتا ہے تمہارے دامن سکڑ جاتے ہیں، تمہارے مزاج بدل جاتے ہیں، کیونکہ تم نے نہ قرآن کو اہم سمجھا نہ صاحب قرآن کو اہم سمجھا. وگرنہ یہ صورتحال نہ ہوتی. تو یہ شکوے ہیں. خیر میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا تھا، لیکن کیا کروں، مزاج کا بندہ شکار ہو جاتا ہے. افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ جب ڈوبتے ہوئوں کو دیکھیں تو پھر آپ کو تکلیف تو ہونا چاہیے. اگر آپ کے دل میں کچھ نہ کچھ درد موجود ہے، یا آپ بے حس ہو جائیں، آپ کی آنکھیں بھی پتھرا جائیں، آپ کا دل بھی لوہے کا ہو جائے، آپ کو بھی کسی کا درد، آپ شام کے بچوں کی تصویریں دیکھیں اور آپ کی آنکھ سے کوئی آنسو نہ ٹپکے، آپ کو لگے ہی نہ کہ یہ آپ کے بچے ہیں. آپ فلسطینیوں کو بیت المقدس میں مار کھاتے نماز کی حالت میں ذبح ہوتے ہوئے دیکھیں، آپ آنکھیں بند کر کے اپنی موج میں مست رہیں. یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن شاید کچھ لوگوں کو جاگنا پڑے گا، اور کچھ لوگوں کے جاگنے، رونے اور ان کی آہو بکا کی وجہ سے ہی اب تک یہ سلسلہ قائم ہے. وگرنہ ہمارے جرائم بہت لمبے ہو گئے. اور کیوں ہوئے؟ ہم نے اس بنیاد کو چھوڑ دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد کو چھوڑا، اس کو اہم نہیں سمجھا، اس کی بات کو اہم نہیں سمجھا. پھر ہم وعدے لیتے پھرتے ہیں، مولوی میرے بھائی کون داڑھی رکھے گا، کون شلوار اٹھائے گا، کون آمین کہے گا. ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ایک بات ان کے سامنے واضح کر دو کہ جس نبی کی بات کو تم غیر اہم سمجھ کر چھوڑ رہے ہو، اس کی ایک ایک بات کو اخذ کرنا دین ہے. یہ کہانی ان کے سامنے کھولو، بار بار ایک ہی موضوع ایک ہی بات کرتے جاؤ، شاید ان کی نظروں میں کچھ اہمیت قرار پائے. جن کی نظروں میں اہمیت قرار پائی ان کا معاملہ کیسا ہے اور کیسا رہا، وہ کیا کرتے تھے. بس میں ایک آدھ مثال دے کے اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں کہ وقت آپ کا خاص طور پہ قیمتی ہے اور مجھے بھی پہنچنا ہے، اور یہاں تو کچھ میں اپنے اختیار استعمال بھی کر سکتا ہوں کہ زیادہ نہیں تو تھوڑا وقت لگاؤں، کم نہیں تو زیادہ لگا لوں. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور عرض کی اللہ کے نبی میں ایک فلاں انصاری اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلے تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ کوئی ورکر، کوئی صحابی اٹھے اور نبی پاک میسر ہیں اس کے لیے کہ ان سے مشورہ کر لے۔ امام کائنات ہے، حاکم مدینہ ہے، یہ ہماری جماعتوں کے چھوٹے چھوٹے امیر یہی سلام نہیں لیتے ہم سے، یہ شہر کا امیر، یہ ضلع کا امیر، یہ پنجاب کا امیر، یہ پاکستان کا امیر، اللہ کی قسم ہاتھ نہیں ملاتے، ہاتھ ملانا مشکل ہے، ان کے اس غول کو توڑ کر ان کے پاس جا کر کوئی بات کہنا مشکل ہے۔ اور میرا نبی کیسے میسر ہے لوگوں کو کہ اگر راہ چلتے ہوئے ایک مجنون عورت پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ تھام کر گلیوں میں گھماتی پھرے کہ میں نے آپ سے کوئی بات کرنا ہے، تو آپ نے مصروفیت کا بہانہ نہیں بنایا، آپ کے پروٹوکول نے روکا نہیں اس کو، آپ اس کے پیچھے پیچھے اس کے ساتھ ساتھ چلتے 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 گلیاں گھوم رہے، ایک جگہ کچی زمین پر بیٹھ گئی، میرے نبی بھی بیٹھ گئے، جب تک وہ بات سناتی رہی میرے نبی سنتے رہے ہیں، اویلیبل، میسر ہیں۔ مغیرہ مشورہ کرے، اللہ کے نبی شادی کرنا ہے، بتائیے کیا کروں؟ فرمایا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، پھر ایک نظر دیکھو تاکہ تمہارے دل میں اللہ اس کی محبت بھی ڈالے اور اس کے ساتھ اللہ اپنی رحمت اور برکت بھی نازل کرے۔ اب یہ کہہ دیا، انصار سے آبی ہے، انصار خاندان ہے۔ مغیرہ اٹھے اور اس گھر چل گئے، دروازہ دستک دی، کہا کہ جی میں پہلے ہی بات چیت تو چل ہی رہی تھی، انہوں نے بٹھایا۔ اب کوئی ڈرائنگ روم الگ تو ہے نہیں اس زمانے میں، اسی کمرے میں بیٹی بھی بیٹھی، اسی کمرے میں بیوی بھی بیٹھی، اسی کمرے میں والد بھی بیٹھا ہے اور مہمان بھی اسی کمرے میں بیٹھا ہے، خواتین نے پردہ کیا ہوا ہے، مرد آپس میں بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے اسی کمرے میں آوازیں سنائی دے رہی۔ کہو کیسے آئے ہو؟ عرض کی اللہ کے نبی سے مشورہ کیا آج آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں ایک نظر آپ کی بیٹی کو دیکھ لوں۔ کیا رد عمل ہونا چاہیے ایک باپ کا؟ ایک دم صحابی کے چہرے پر سپاٹ اثرات، تلخی در آئی، ماتھے پر بل پڑ گئے ہیں، چہرہ متغیر ہو گیا ہے۔ یہ کیسا مطالبہ ہے؟ کیوں کہ انصار دین کے معاملے میں بڑی سختی کرنے والے، سخت کاربند ہیں، پابند ہیں دین کے، اور دوسروں سے کہیں بڑھ کر ماننے والے ہیں، مختلف کیفیت کے ماننے والے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، رضی اللہ تعالی عنہا، خود ہی کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ جو پیغام آیا ہے نا پردہ کرنے کا، کہ سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو جلباب، یہ برقعے کا پیغام نہیں آیا بھائی، جلباب کا حکم آیا ہے، سر تپا اپنے آپ کو ڈھانپنا جس میں آزاد دکھائی دیں، بالکل بھی نہیں، سر تپا ڈھانپنا، یہ چادر، اس کا حکم آ گیا۔ فرمایا رات کو آیا عشاء کے بعد، اور آپ کی مجلس میں چند صحابی بیٹھے ہیں اور وہ انصار صحابی، آپ نے ان کے سامنے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، حکم بھی یہی تھا کہ پیغام آتا تو آپ لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کر دیتے، پیغام آ گیا، آپ نے ان صحابہ کو سنا دیا، تھوڑی تعداد کے انصار صحابی کو، باقی لوگ تو نماز پڑھ کے جا چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تلاوت کی، سیدہ فرماتی ہیں رات رات انصار کے سارے محلوں میں یہ خبر پہنچ گئی کہ پردے کا حکم آ گیا ہے۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ فرماتی ہیں اس رات انصار کے گھرانوں میں کوئی عورت سوئی نہیں، سوئی نہیں۔ کیا کیا ہوگا؟ یہ آسانی کا زمانہ تو ہے نہیں، کہا اپنی چادروں کو جوڑتی رہیں، سیتی رہیں، ان کو پروتی رہیں۔ فرماتی ہیں جس گھر میں، یہ بھی تو مشکل دور تھا کہ ایک ایک چادر، ایک ایک کپڑا، ایک ایک اوڑھنی ان کے پاس تھی، اب جس کے گھر میں دو اوڑھنیاں نہیں، دو چادریں نہیں، وہ اس کو بڑی چادر بنانے سے قاصر ہے۔ فرمایا اپنے گھر کے بستروں کی چادریں کاٹ کر اپنے دوپٹوں کے ساتھ ملا کر ان کو بڑی چادر بنایا ہے۔ اور صبح جب نماز پڑھنے آئیں، ہم بھی آئی ہیں، پیغام ہم نے بھی سنا ہے،
ہم بھی آئی ہیں، لیکن اللہ کی قسم انصار کی عورتیں، ان پر اللہ رحم فرمائے، یہ ماننے والے لوگ تھے، اور طرح کے لوگ تھے، انہوں نے کیسے مانا ہے؟ ہم بھی آئی ہیں، خود فرماتی ہیں کہ انصار کے ساتھ قریش کی عورتیں بھی آئی ہیں، مہاجرین کی عورتیں بھی آئی ہیں، لیکن ہمارا آنا مختلف تھا، اور وہ رات بھر جوڑ کر اپنی چادروں کو صبح اس طرح سے ملفوف ہو کر، اس طرح سے پیک ہو کر آئی ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ غیرت والے لوگ ہیں، حمیت والے لوگ ہیں۔ ان سے کہا جائے کہ پردہ کھولو، میں نے تمہارا چہرہ دیکھنا ہے، ان کی حالت کیا ہوگی؟ مغیرہ نے بات کر دی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ انصاری صحابی سوچ میں پڑ گئے، کیا کروں؟ میری قوم کے مزاج اور میری غیرت کے خلاف فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ اسی کمرے میں بیٹی بیٹھی ہے، بیٹی خود مخاطب ہو جاتی ہے، مغیرہ اگر یہ بات اللہ کے نبی کی نہیں تو اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا، اگر یہ بات اللہ کے نبی کی نہیں تو اللہ سے ڈر جا۔ مغیرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں یہ اپنی خواہش کے تابع بات کرتا تو پہلے ہی کہہ دیتا، آج مطالبہ لے کر نہ آتا، میں نے تو اللہ کے نبی کی بات سنائی ہے، ان کا حکم لے کر آیا ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے اگر اللہ کے نبی کا حکم ہے تو میرا قبیلہ مانے نہ مانے، میرا باپ اچھا جانے یا برا، جب نبی پاک کا حکم ہے کہ تو مجھے دیکھ لے تو دیکھ، میں اپنے چہرے کو کھول دیتی ہوں، تو اس کو ایک نظر دیکھ لے اور فیصلہ کر لے، کیونکہ نبی پاک کی بات ماننا ہے، قوم کی بات ماننی۔ دین یہی کہتا ہے، یہی تقاضا ہے، جب اس تقاضے کو سمجھو گے صورتحال بدل جائے گی، پھر اس کے بعد یہ آوارہ زندگی نہیں ہوگی جس طرح کی اس وقت ہے، پھر یہ احکامات سے غافل زندگی نہیں ہوگی جیسے اس وقت ہے، پھر اپنی من مرضی کی نہ شادی ہوگی، نہ ہندوؤں کی طرح کی رسمیں اور رواج ہوں گے، پھر سب کچھ اس دین کے تابع ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ صرف ایک نقطہ سمجھ آ جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے میری زندگی میں، بس یہی پیغام میں نے عرض کرنا تھا آپ کے سامنے کہ یہ جو دین ہے نا، یہ 12 مہینے 24 گھنٹے 7 روز ہر وقت کا دین ہے، یہ رمضان کا دین نہیں ہے۔ رمضان آپ کو ٹریننگ دیتا ہے، رمضان آپ کو دوبارہ سے مضبوط کر دیتا ہے، رمضان آپ کے قلعے کو دوبارہ سے تعمیر کرتا ہے، یہ دوبارہ سے آپ کے ہاتھ میں ڈھال دیتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ یکم شوال کا چاند نظر آتے ہی تم مسجدوں سے دوڑ لگا دو، لا تعلق ہو جاؤ، توبہ صرف رمضان میں چاہیے، رمضان کے بعد کوئی ضرورت نہیں، نیکی صرف رمضان میں چاہیے، رمضان کے بعد کوئی ضرورت نہیں، پھر سال انتظار کریں گے، رمضان آئے گا تو پھر نماز پڑھنے چلے آئیں گے۔ یہ دین رمضان کا نہیں ہے، یہ 12 مہینے کا دین ہے، پوری زندگی کا دین ہے۔ اس دین کی جزیات آپ حیران نہیں ہوتے کبھی کہ جس نبی نے آپ کو جوتا پہننے کے ادب سکھائے ہوں، سکھائے یا نہیں؟ جس نبی نے آپ کو جوتا اتارنے کے آداب سکھائے ہوں، آپ کو قضائے حاجت رفع حاجت کے لیے واش روم جانے کے آداب سکھائے ہوں، آپ کو نہانے کے آداب سکھائے ہوں، جس نبی نے ایک آدمی کا اپنی بیوی کے پاس جانا ذاتی عمل ہے، نجی عمل ہے، پرائیویٹ معاملہ ہے، جس نبی کا اپنی بیویوں کے پاس جانا اور ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا، پھر اس کے بعد نہانا، وہ بھی تمہارے سامنے بیان کیا جائے، تم کیا سمجھتے ہو دین تمہارے لیے مذاق ہے جیسے چاہو کرتے پھرو؟ یہ اتنا مضبوط معاملہ ہے کہ اس نے یہ پیغام بھی تم صحابی کو کیا تھا نا مذاق، اس نے یہودی نے، اس نے کہا وہ لگتا ہے تمہارے نبی تو تمہیں قضائے حاجت کے بھی آداب سکھاتے ہیں، مذاق کیا تھا اس نے۔ اور صحابی رسول نے کیا شاندار بات کی کہ وہ بات ہم تک پہنچی۔ اس نے کہا ہاں میرے نبی نے مجھے سکھایا ہے کہ جب بھی قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، لا یستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف رخ کرنا، ولا یستدبرہا، کبھی اس کی طرف پشت کرنا، ولا یستنجی منہ بالیمین، کبھی اپنے دائنے ہاتھ سے اپنے وجود بدن کو صاف کرنا۔ اس میں ایسی شرمانے والی کیا بات ہے؟ یہ دین ہے، دین جو آسمان سے نازل ہوا ہے، اللہ کے نبی اس پر پریکٹس کر کے دکھانے والے ہیں، عمل کر کے دکھانے والے ہیں۔
تبھی آپ کے اندر وہ کیفیت آئے گی نا. غلطی ہوئی تو آ گئے, مائز آئے تھے غلطی ہونے پر. توبہ تو اس طرح کی ہوتی ہے پھر. اور یہ تڑپ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب دین کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے. آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یا رسول اللہ طہرنی, مجھے پاک کر دیجئے, میں نے گناہ کر لیا ہے, زنا کا ارتکاب کر لیا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہی نہیں, دوسری طرف رخ کر لیا. وہ ادھر آ کے کھڑا ہو گیا ہے, اللہ کے نبی مجھے پاک کیجیے, مجھ سے ظلم ہو گیا ہے. آپ نے پھر اس کی سنی انسنی کر دی, آپ نے پھر اس طرف منہ موڑ لیا, پھر ادھر آ گیا ہے, اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے, مجھ سے ظلم ہو گیا ہے. تیسری مرتبہ کہا نا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی سے کہا, اور دیکھو اس نے کوئی نشہ تو نہیں کیا ہوگا, یہ نشے میں تو نہیں, کیا کہے جا رہا ہے؟ صحابی اٹھا, اس نے اس کا منہ سونگا, عرض کرتا اللہ کے نبی نہیں, نشے میں تو نہیں ہے. پوچھا یہ پاگل تو نہیں ہے, مجنون تو نہیں, ایسی باتیں کر رہے؟ اب مائز کہتے ہیں اللہ کے نبی نہ میں نشے میں ہوں نہ میں پاگل ہوں, میں تو گناہ کر بیٹھا ہوں, اور گناہ کے بعد یہ گناہ مجھے چین نہیں لینے دے رہا, اور ایک ہی علاج ہے کہ آپ مجھے پتھر مار کر ختم کر دیں تاکہ میرے دل سے یہ گناہ ختم, اس کا احساس ختم ہو جائے, تاکہ مجھے معافی مل جائے. دین کی اہمیت اجاگر, تو اب زندگی قربان کرنے کے در پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری باتیں سن لی تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی, اس پر حد جاری ہوگی. حد جاری ہو رہی ہے اور اس کو پتھر مارے جا رہے ہیں. کتنا حوصلہ چاہیے اس طرح کی توبہ حاصل کرنے کے لیے, اور کیسا کریم آقا ہے جس نے تمہیں یہ کرنے کے بغیر ہی موقع دے دیا کہ چلو میری طرف آ جاؤ, میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ دوں گا. پتھر مارے جا رہے ہیں, خون کے چھینٹے حضرت عمر یا حضرت خالد بن ولید پر پڑے, اور انہوں نے اس پر غصہ کیا. لوگوں نے باتیں کی, لوگ آپس میں بیٹھے مسجد میں کہہ رہے ہیں اللہ نے اس کے معاملے کو چھپایا, یہ بدنام ہوا, ذلیل ہوا, معاذ اللہ, اس نے اپنی بات خود ہی کھول دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لائے, کہا کیا بات کرتے ہو؟ کہنے لگے دو طبقے ہیں, ایک مائز کے بارے میں اچھی بات کہہ رہا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے یہ ذلیل ہو گیا. فرمایا اپنے بھائی مائز کے لیے استغفروا لمائز ابن مالک, مائز ابن مالک کے لیے استغفار کرو, دعا کرو. تمہارے بھائی نے ایسی سچی توبہ کی ہے, اگر مدینے کے تمام افراد پر تقسیم کر دی جائے تو سب کو معافی مل جائے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب دین کی اہمیت اجاگر ہو جائے, جب دین کا پتہ چل جائے. وگرنہ یہ معافیاں جو ہم مانگتے پھرتے ہیں, جو مسجد سے نکلتے ہی توڑ دیتے ہیں, معافی کی تو شرائط ہے نا, نادم ہو, شرمندہ ہو, پریشان ہو, گڑ گڑا رہا ہو, مانگ رہا ہو, آئندہ نہ کرنے کا عزم اور وعدہ کرتا ہو, کہ ادھر بس معافی مانگی, ادھر سے باہر نکلا, باہر جاتے پہلے ہی کسی نے ذرا سی بات کی تو گالی, ذرا سا معاملہ ہو گیا تو اسی طرح کا متکبرانہ رویہ. اس طرح کی معافیاں چاہیے اللہ کو. تو یہ 29ویں رات ہے, آخری رات ہے رمضان کی. ممکن ہے زندگی میں دوبارہ کبھی رمضان آئے ہی نہ, ممکن ہے یا نہیں؟ آخری اوپر سے کرونا, ہر وقت خوف کہ پتہ نہیں کب کس کی باری, ویسے ہی باری تو پہلے لگی ہوئی ہے, اور زیادہ خوف, وبا کا موسم. تو کیا یہ رویہ جو اس وقت ہے یہی رہنا چاہیے, یا رویہ بدل جانا چاہیے کہ ادھر رسول اللہ کا حکم ہو تو ادھر گردن جھکائی نظر آتی ہو, ادھر آپ کا پیغام, ادھر آپ کا دین, آپ کے چہرے پہ داڑھی ہو تو میں کون ہوتا ہوں کہ اس چہرے سے صاف کر دوں؟ بتائیں نا مجھے, میں کوئی وعدے نہیں لے رہا, آپ خود ہی سوچیے اپنے بارے میں کہ میں کلمہ نبی کا پڑھتا ہوں, میں کون ہوتا ہوں کہ نبی پاک کے لباس کو پسند نہ کروں؟ اگر میں سچا ہوں اس بات میں کہ آپ کا کلمہ پڑھا ہے, آپ کو نبی مانا ہے, تو فالو کس کو کروں گا؟ عمران خان کو, سلمان خان کو, کسی فلم سٹار کو, کس کو سامنے رکھوں گا؟ آئیڈیل کون ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. قرآن یہ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے آئیڈیل, تمہارے لیے آئیڈیل, کھانے میں, پینے میں, جاگنے میں, سونے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, ہر بات میں. کون آئیڈیل ہے؟
کس کا رنگ چڑھنا چاہیے تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ نقطہ ہے، اگر یہ آ گیا تو ہر بات ٹھیک ہو جائے گی، ہر معاملہ سیدھا ہو جائے گا۔ پھر کبھی نظروں میں نہ مال کی اہمیت اس طرح سے ہوگی، نہ وہ ہوس، نہ وہ جھگڑے، نہ وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے بدتمیزی اور گستاخی کا رویہ، نہ گھر والوں کے ساتھ ناراضی، کوئی بھی ایسا معاملہ۔ کیسی زندگی ہوگی؟ جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ وہ مقام تو کبھی نہیں مل سکتا، لیکن وہ راستہ ضرور مل جائے گا جس راستے پر نبی پاک کی طرح کی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ مقام کبھی نہیں مل سکتا کہ میرے رسول کا ایک عمل ساری دنیا مل کر اسی عمل کو انجام دے دے۔ میرا عقیدہ، میرا منہج یہ کہتا ہے کوئی دوسرا، سارے مل کر، غیر نبی نہیں، اگر انبیاء بھی مل کر وہی اعمال کریں، میرے نبی کے عمل کی کیفیت مختلف ہوگی، آپ کی شان مختلف ہوگی۔ تو کیا خیال ہے؟ ختم کر دینا بات؟ مان گئے آپ؟ رسول اللہ کی اہمیت کو سمجھیں گے؟ آپ آخری نبی ہیں، اس کے بعد نبی آنا کوئی؟ تو آخری پیغام لے کر اس کے بعد کوئی پیغام بھی آنا؟ تو آخری پیغام کو اسی طرح سے اہم سمجھو جس طرح اپنی رات آخری سمجھتے ہو، کہ اس کے بعد موقع کوئی نہیں، اس کے بعد موقع۔ تو یہ رمضان جائے تو پھر میں دانش صاحب کو ہفتے بعد فون کروں کہ فجر کی نماز اب کیسے ہوتی ہے، پتہ چلے کہ 3-4 صفیں ہوتی ہیں تو دل ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اگر پتہ چلے کہ نہیں وہی پہلے والی صف جو رمضان سے پہلے ہوتی تھی وہی ہوتی ہے، تو پھر آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم دین کو کس طرح سے ماننے والے ہیں۔ کیوں نہیں ویسے مان لیتے جیسے صحابہ مانا کرتے تھے؟ جب اس طرح سے مانیں گے تو انشاءاللہ نتائج بھی مختلف ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کامیاب فرمائے، ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہمیں دین کی سچی محبت عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔